سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت۔ حدیث شریف میں جیسے آتا ہے کہ جس کسی نے عشاء کی نماز پڑھ لی اس کو کتنا ثواب ملا؟ آدھی رات کا۔ اور جس نے فجر کی نماز پڑھ لی آدھی رات کا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر عبادت نہیں ہو رہی، یا میں یوں کہوں گا کہ اگر عبادت اس طرح کی کرنی ہے جو ہمارے ہاں رواج پا چکی ہے، اس سے بہتر یہی ہے کہ دعا پڑھ کے رات کو عشاء کی فرائض پڑھ کے سو جائیں، صبح فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، تو تب بھی یہ ساری رات عبادت میں ہی شمار ہوگی۔ خرافات، بدعات اور دوسری چیزوں سے تو بچ ہی جائیں گے۔ تو اس میں یہ ہے کہ بنیادی طور پر عبادت ہے، لیکن یہ ہے کہ عبادت کو مخصوص کر لینا کہ اس رات میں اس قسم کی عبادت ہے۔ مثلا یہ ہے کہ بھائی صلاۃ التسبیح پڑھنی ہے اور ضرور پڑھنی ہے، ہر ایک نے پڑھنی ہے اور اجتماعی شکل میں پڑھنی ہے۔ پھر اس رات میں اس کے بعد کیا ہے کہ آئس کریم بھی چلنی ہے اور یہ چیزیں بھی ہیں۔ آدھی رات اگر عبادت میں گزری ہے تو آدھی رات وہ مسجد کی توہین میں گزر جائے، آدھی رات جو ہے وہ اجتماعیت میں ہی گزر جائے۔ صرف رات جاگنا نہیں ہے، اور رات کو یہ کہ آباد عبادت کے ساتھ انفرادی طور پر ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں، کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں روزہ ثابت نہ ہو۔ ہم واجب بھی ہم نہیں کہتے، لیکن ثابت ہے جو رکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ وَأَنَا صَائِمٌ وَأَنَا أَلْقَى اللَّهَ، کہ آپ اللہ جل جلالہ سے مفہوم حدیث ہے کہ میں ملوں اور میں اس حالت میں ملوں کہ میں روزے کی شکل میں ہوں، کہ اس رات میں اللہ جل جلالہ اس رات میں اللہ جل جلالہ لوح محفوظ سے بندوں کے جو حالات ہیں ایک سال کے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، روزانہ دینا اس بنیاد پہ کہ یا اللہ ہمارے حالات بہتر سے بہتر آپ فرما دیجئے۔ وہ ایک تحقیقی اور باریک باتیں ہیں کہ بھئی وہ کہاں تھا، یہ تھا، وہ تھا، ان چیزوں سے قطع نظر تحقیقی چیزوں سے ایک چیز یہ ہے کہ رات کی عبادت بھی ہے اور صبح کا روزہ بھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شب رات یعنی 15 شعبان کی رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات میں نے بستر پہ نہیں پایا، تو میں نے جب دیکھا تو کہاں ہیں، وہ بقیع میں تھے۔ میں نے دیکھا تو بقیع میں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قبرستان جانا اس رات میں ثابت ہے، رات کے وقت میں ثابت ہے۔ لیکن پھر اسی میں ہی آ جائے گا، پھر اس قبرستان کو اور جو مقاصد قبرستان ہیں ان چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر کوئی جاتا ہے قبرستان تو ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو واجب قرار دینا کہ ہر حال میں جانا ہے، اگر نہیں جائیں گے تو گناہ گار ہوں گے، جو نہیں جائے گا اس کو لعن طعن کریں گے، تو پھر اس صورت میں قبرستان نہ جانا، کسی اور دن میں چلے جائیں، آج چلے جائیں، کل چلے جائیں، اس کے بعد چلے جائیں، اور اس میں قبرستان جانے سے عبرت مقصود ہے، فنکشن مقصود نہیں ہے۔ آج تو جیسے ایک بچوں کو بھی ہم لے جاتے ہیں اس دن میں، ویسے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں سلجھے ہوئے ہیں، اور ایسا کرنا بھی چاہیے، اپنے دادا، اپنے پردادا، اپنے جو بڑے ہیں ان کی قبروں پر بچوں کو لے کے جانا چاہیے اور ان کو یہ راستے دکھانا چاہیے۔ اگر نہیں دکھائیں گے تو بچوں کو ہمارا راستہ بھی کوئی نہیں دکھائے گا، بچوں کو نہیں دکھائیں گے تو ہمارا راستہ بھی ان کو کوئی نہیں دکھائے گا۔ بچوں کو اور اپنے چھوٹوں کو وہاں پر عبرت کے لیے کہ ہمارا حقیقی گھر یہ ہے، یہاں سے اللہ جل جلالہ نے ایک پردہ رکھا ہوا ہے جو جنت کا ہے۔ اللہ جل جلالہ مسلمانوں کو جنت میں انعامات عطا فرماتے ہیں۔ پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، سیرت ہی سیرت، سیرت ہی سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت، پیارے نبی کی پیاری ہے سیرت۔